پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ناظرین. سیٹھی صاحب, یعنی کہ جو اکاؤنٹ فرحت اللہ بابر صاحب کا ہے, آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے؟ آپ اس رپورٹ کے اندر جو بات کہی گئی ہے کہ ایک بلیک مرسیڈیز اسینشیل پارٹ آف دا کانوائے تھی, اور رحمان ملک صاحب کا بھی ان کو کہا گیا کہ وہ غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا. میں آئی بلیو فرحت اللہ بابر بیکاز بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ میری اس موضوع پہ پہلے بھی ڈسکشن ہو. اور آپ کہتے ہیں یہ جو پارٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے رپورٹ؟ رپورٹ کا یہ پارٹ ٹھیک ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرتا ہے. بالکل, یعنی کہ ہاف آف دا رپورٹ از رائٹ. یہ ساری باتیں محترمہ نے مجھ سے خود کی تھی. سو یو آر پریوی ٹو دیٹ. یس. اینڈ لیٹس موو آن ٹو دی آٹوپسی. اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے, یا اس کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے کہ جی زرداری صاحب سے پوچھا گیا یا کہا گیا پوچھ لیں, اور انفیکٹ 7 گھنٹے بعد جب زرداری صاحب پاکستان پہنچ گئے تو اس وقت بھی پوچھا گیا چکلالہ ایئر بیس کہ آٹوپسی. دیکھیے انہیں رپورٹ میں لکھا ہے کہ 3 دفعہ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا عزیز صاحب کو, سعود عزیز صاحب کو کہ جی آٹوپسی کر لیں کہ نہیں. انہوں نے کہیں سے انسٹرکشنز لی اور کہا نہیں. ٹھیک ہے, یہ رپورٹ میں لکھا گیا, اور سجیشن یہ ہے کہ ڈی جی ایم آئی سے انسٹرکشنز لی. ہی ڈڈ ناٹ ایکٹ انڈیپینڈنٹلی. ٹھیک. اب عرض یہ ہے کہ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ زرداری صاحب کو جب وہ آئے تو ان کو پوچھا اور انہوں نے کہا نہیں کرانی. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں تو ادھر سے انہوں نے کہا اس لیے ہم نے نہیں کی. ایکچولی جب زرداری صاحب پہنچے وہ 1:10 پہ لینڈ کیے, اور اس سے پہلے ہی محترمہ کی جو باڈی تھی وہ ہسپتال سے ریموو کر کے اور چکلالہ ملٹری بیس پہ پہنچا دی گئی تھی. اور یہ کہا گیا زرداری صاحب کو کہ اگر آپ آٹوپسی کرتے ہیں تو ہم یہیں چکلالہ میں یہاں کر لیتے ہیں. حالانکہ وہاں کوئی اس قسم کی ڈیٹیلڈ فیسلٹیز نہیں تھی. آٹوپسی تو وہیں ہونی چاہیے تھی جہاں باڈی پہلے لے کے گئے تھے. یہ کہا گیا اس وقت زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں ابھی کوئی ضرورت نہیں, اب فیت اکمپلی ہو گیا نا, ابھی آپ یہاں چکلالہ پہ پہلی باڈی لے آئے ہیں, اب پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ آٹوپسی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. تو اگر اس وقت زرداری صاحب کہہ دیتے کہ ہاں آٹوپسی کرنی ہے تو پھر یا تو وہاں کرتے, مگر وہاں ٹیکنیکل فیسلٹیز تھی مگر اسٹینڈ بائی پہ کوئی نہیں تھا اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ. تو اس کا یہ مطلب ہے یہ ایکسکیوز دیا جا رہا ہے. ہاں زرداری صاحب نے کہا آٹوپسی نہیں چاہیے, بٹ اس سے پہلے پولیس کو خود فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ آٹوپسی کرنی ہے اور باڈی کو وہیں رکھنا چاہیے تھا. اگر زرداری صاحب کی اجازت لینی تھی تو پھر انتظار کرتے, وہ آ جاتے, پھر پوچھتے, کہتے ابھی بھی ہسپتال میں ہے. سیٹھی صاحب کوسچنز بڑے امپورٹنٹ ریز ہوئے ہیں. آئی گیس اس کے اوپر ہمیں ایک ڈیٹیلڈ پروگرام نیکسٹ ایک اور کرتے ہیں, کچھ باتیں اور بھی بڑے مزے کی ہیں جو میرے پاس ہیں رپورٹ میں. ایگزیکٹلی کچھ چیزیں اس رپورٹ کی بھی رہ گئی ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے. ہم نے کالرز کو بھی لینا ہے. ایک ایسے میں اس میں پڑھ دیتا ہوں, یہ ہمیں کیا گیا, انہوں نے کہا جی کہ سیٹھی صاحب ناہید خان صاحبہ سے بھی پوچھا جائے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دوپٹہ کہاں تھا, سیل فون کہاں تھا, ان کا کال لاگز نکالا جائے, کس نے کہا کہ وہ. یہ بہت اہم سوال ہے. یہ بہت سے پیپلز پارٹی والے لوگ بھی یہ پوچھتے ہیں کہ جی کس نے کہا, اور الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ ناہید نے یہ کہا ان سے. ناہید خان صاحبہ کہتی ہیں انہوں نے مجھے خود کہا کہ میں نکل کے ویو کیا. اب یہ تھوڑے کس نے کہا کیا امین فہیم بھی تھے وہاں, اور ناہید خان بھی تھی. امین فہیم سے پوچھ لیا جائے, میجر امتیاز بھی تھے وہاں, تو اور بھی لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, صفدر عباسی صاحب بھی تھے. اب چھوڑ دیں اس بات کو کس نے کہا. محترمہ خود نکلنا چاہتی تھی, اور ہمیشہ جب وہ ایسی چیز ہوتی تھی خود نکلتی تھی. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی, نعمان صاحب ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. اچھا سر, سوال میرا یہ ہے کہ ہم فوٹیج دیکھیں تو اس میں ایک اینڈ دکھایا جاتا ہے کہ جو شوٹر ہے ایک اینڈ سے شوٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور جو دکھایا گیا ہے کہ ان کو نشان ہے لیفٹ سائڈ, یعنی اس کے اپوزٹ سائڈ پہ. اب دیکھیں کیمرے کو اگر دوسری سائڈ پہ لے کے جائے ہم یہ بھی اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا دوسری طرف کوئی شوٹر تھے جس جو پہلے شوٹ ہوا اس کے بعد بم بلاسٹ ہوا. تھینک یو. یہ اب ٹیکنیکل سوال جو ہیں یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی رپورٹ میں بھی ڈسکس ہو گئے ہیں, بلٹ تھا یہ یو این رپورٹ میں بھی ہو گئے ہیں, اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بھی اور گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اور یو این کمیشن نے بھی. یہ بلٹ انجری والی جو چیز ہے اس کو ختم کر دی. انہوں نے کہا جی یہ بلٹ انجری نہیں ہے, یہ جب وہ بلاسٹ ہوا اور وہ نیچے گری ہیں اس وقت اس ایریا میں کچھ چیز ایسی تھی جو انہیں لگی, مگر پرابلم یہ ہے کہ وہ بھی پروو نہیں کر سکے. اس لیے بھی جب گاڑی جو تھی وہ پولیس اسٹیشن لے گئے اس کے بعد, اور وہاں سب اس کو صاف کر دیا گیا گاڑی کو. جبکہ انویسٹیگیٹرز وہاں پہنچے تو وہاں کوئی نام و نشان نہیں تھا کسی چیز کا, اس لیے یہ کہا نہیں جا سکتا. مگر بلٹ انجری ہیز بین رولڈ آؤٹ بائی آل 3, فیڈرل گورنمنٹ, JIT جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم, اسکاٹ لینڈ یارڈ اینڈ یو این کمیشن رپورٹ. سیٹھی صاحب ایک سوال ہے, ایک تو کہا گیا کہ جو ان کی فرحت اللہ بابر صاحب کو کیوں 2 سال لگے یہ سٹیٹمنٹ جو آج انہوں نے دی ہے آپ کو, اور بڑی یہ فلمزی ایکسپلینیشن. یہ بڑا اچھا سوال ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اتنا ایک سینسٹیو ایریا ہے کہ اس میں اب دیکھیے فرحت اللہ بابر صاحب نے یہ کہا کہ ہم چلے گئے گھر زرداری ہاؤس, وہاں انہوں نے
توقیر صاحب کو ساتھ لیا اور ایک دوسری گاڑی لی اور وہاں سے ہسپتال چلے گئے. اب رحمان ملک صاحب کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا کہ وہ پھر گھر رہے, وہ بعد میں آئے, کیسے آئے, کیا ہوا. تو یہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی بڑے ایشوز ہیں, کون کیا ہے, کون کس طریقے سے آیا, کس کی کیا اہمیت ہے, ایک انٹرنل پاور اسٹرگل بھی ہے. اس لیے شاید کیونکہ اب یہ آج ابھی منیب نے یہ سوال کھڑا کر دیا کہ کس نے کہا بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کہ آپ نکلیں, یہ پیپلز پارٹی والوں نے ایک وسپرنگ کیمپین ناہید خان کے خلاف بھی چلائی تھی کہ جی ناہید خان نے یہ کہا کہ آپ باہر نکلیے. تو یہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی اس قسم کے کرنٹس چل رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ 2 سال لگے, یا اچھی بات ہے آج آ گئی بات. مگر میں آپ سے عرض کروں, مجھے اس بات کا کافی عرصے سے یہ پتا تھا. بلال صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ لاہور سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سیٹھی صاحب. جی بلال صاحب. جی میرا سوال یہ ہے کہ بیوی کے والد کو انصاف نہیں ملا, بیوی کے بھائیوں کو انصاف نہیں ملا, تو بیوی کو کہاں سے انصاف ملنا؟ یہ پیپل پارٹی والے جب بیوی قتل ہوئی تو یہ انصاف کے لیے دوڑتے, انہوں نے اپنی حکومت بنانی شروع کر دی. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج انصاف کیسے لائیں گے بیوی کی. جی بڑی مہربانی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل انصاف نہیں لائیں گے, نہ لا سکتے ہیں, اور نہ ہی شاید ان کے انٹرسٹ میں ہے اس وقت سیاسی طور پہ کہ اس چیز کو زیادہ ڈیٹیل میں جایا جائے. میں آپ سے عرض کروں, یہ جو ساری بات ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول یہ بہت اہم ہے. اسٹیبلشمنٹ میں سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کی. اب اس میں کس کا کیا رول تھا, کیوں یہ ہوا, کیسے ہوا, اسٹیبلشمنٹ میں کیا کون سے لنکس تھے ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے ایکچولی فائرنگ کی یا سوئسائڈ بلاسٹ کیا. یہ سوال بہت سے ایسے رہ جائیں گے, یہ کوئی ان سوال کو جواب نہیں دے سکے گا. سیٹھی صاحب ایس ایم ایسز آ رہے ہیں. ایک تو یہ ندیم صدیقی صاحب انہوں نے کراچی سے کہا کہ سیٹھی صاحب آپ رحمان ملک صاحب کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اچھا, آپ رحمان ملک صاحب کو پسند نہیں کرتے اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات بھی ان کے حق میں ہو جائے یا ان کو کرٹیسائز نہ کیا جائے تو ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ بہت ایک میرا اہم آبزرویشن تھی, آپ اس کی طرف گئے نہیں. میں نے کہا یہ رحمان ملک اور بے نظیر بھٹو بزنس پارٹنرز بھی تھے, تو کسی وقت اس کے اوپر بھی سوال کیجیے گا, پھر آپ کو پتہ چلے گا. سیٹھی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین یہ پروگرام آپ نے دیکھا, یقیناً اس کے اندر بہت ایسے سوالات ہیں جو آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے اور بہت سی ایسی چیزیں جن کو ہم ایڈریس نہیں کر سکے. اسی کا ایک سیکول ہم کریں گے نیکسٹ ویک, وہ پروگرام ضرور دیجیے گا. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.